جب ہم خود کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندے کو جب درد پہنچتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے۔ کسی روشن دل انسان کا خادم ہو جانا کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ادنا درباری ہونے سے بہتر ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں اللہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ دنیا میں جو بھی جاندار ہے وہ صرف اپنی نفسیانی خواہشات کے جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 چیزیں اللہ کو نہایت پسند ہیں: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گنہگار انسان کی توبہ، دولت مند انسان کی عاجزی۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کیا ہے۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، پھر کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں، اتنے اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ صبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے،
مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ جو چیز آئے اور چلی جائے، طلوع ہو اور پھر غروب ہو جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر، یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین خود سکھا دے گا۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ اگر زندگی دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ اچھا سوچو کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے۔ جو آدمی برے وقت سے گزرا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔